الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو مختصر اور چھوٹی سی، الفاظ کے اعتبار سے کم الفاظ میں یہ آیت مکمل ہو گئی ہے، لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے بڑی عظیم اور جامع آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو، تمام جنات اور انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. ہم صبح سے لے کر شام تک یہ نظارے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ بالآخر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے، ابتدائے آفرینش ہے، جب سے انسان کو پیدا کیا گیا. تو چونکہ انسان کو یہاں رہنا نہیں ہے ہمیشہ، یہ بات طے ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس سے کسی کافر کو بھی انکار نہیں کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ایک وقت مجھے دنیا سے جانا ہے. جب ہمیشہ رہنا نہیں ہے تو یہ پھر ایک سفر ہوا، کوئی سفر ہوا. ایک سفر کے اندر آدمی جیسے کسی جگہ عارضی طور پر ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص لاہور کا سفر کر رہا ہے تو کچھ دن ٹھہرے گا، اپنے جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ کام کرے گا، واپس آ جائے گا. تو یہاں یہ اس کا نہ ٹھہرنا اور کسی نہ کسی وقت یہاں سے رخصت ہو جانا، یہ اس بات کی علامت اور اس کی دلیل ہے کہ یہ جگہ منزل نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں. اور منزل کیا ہے؟ منزل ہے قبر، اور قبر کے بعد پیدا ہونے والے حالات. وہ حالات ایسے ہیں کہ وہاں سے لوٹ کے کوئی نہیں آتا. جتنے انسان دنیا سے گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلے گئے لیکن لوٹ کے نہیں آئے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جگہ وہ تھی، وہ ہے. اور یہاں پر جو ہم
قیام پذیر ہیں وہ عارضی طور پر ہیں، ایک سفر کی مانند ہیں، جیسے ایک سفر کی طرف، ایک منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں، منزل وہ ہے جہاں سے لوٹ کر نہیں آنا۔ تو آخر کیوں یہ سفر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اور اسی طرح پیدا ہونے کے بعد بچے ہو کر، جوان ہو کر، بوڑھے ہو کر، یا بعض اوقات اس سے بھی پہلے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے؟ تو آئے کیوں بھائی؟ جب جانا تھا تو آئے کیوں؟ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ پیدائش کا جو مقصد ہے انسان کی، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آتا ہے اور یہاں پر زندگی گزارتا ہے، اس کا اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میری عبادت کرے، اس لیے پیدا کیا میں۔ اب عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، بلکہ جتنا انسان کر سکتا ہے اس سے 1000 درجہ، لاکھوں درجہ زیادہ عبادت فرشتے کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے جب فرشتے بعض ایسے ہیں کہ جو جب سجدے میں گئے تھے تو اٹھے ہی نہیں، اتنی طویل سجدے کر رہے ہیں۔ تو لیکن فرشتوں اگر مقصد فرشتے عبادت کرنا ہوا تو فرشتے بھی تو وہی کام کر رہے تھے، پھر جنات انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ فرق یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں کو عبادت کے سوا کسی اور کام کی قدرت ہی نہیں دی گئی۔ ان کے اندر، ان کی شریعت میں، ان کی طبیعت میں گناہ ہے ہی نہیں۔ ان کے دل میں وہ خواہشیں پیدا نہیں ہوتی جو انسان کے دل میں ہوتی۔ ان کو ان حالات سے سابقہ پیش نہیں آتا جن حالات سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے۔ زندگی جب گزارتا ہے تو اس کو کھانے کو بھی چاہیے، فرشتوں کو نہیں چاہیے۔ زندگی جب یہاں گزارتا ہے تو اس کو بیوی بچے بھی چاہیے، فرشتوں کو نہیں چاہیے۔ جب یہاں زندگی گزارتا ہے تو یہاں پر اس کے دل میں خواہشیں بھی پیدا ہوتی ہیں، جائز بھی اور ناجائز بھی، فرشتوں کو نہیں ہوتی۔ تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصود یہ ہے کہ باوجود کہ اے انسان تیرے دل میں ہم نے خواہشیں پیدا کی ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، اور تجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ تو چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو بدی کرے۔ تو اس طاقت کے باوجود جو تجھے گناہ پر حاصل ہے، اس کے باوجود تیرا مجھے میری عبادت کرنا، یہ ہے تیری زندگی کا مقصد، اس لیے لایا گیا۔ میں نے ایک شعر میں کہا کہ انسان کے بارے میں معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا، میں سے مراد انسان، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں۔ مجھے جو پیدا کیا گیا وہ اس واسطے کہ میں خطا کرنے کا بھی اہل ہوں اور نیکی کرنے کا بھی اہل ہوں۔ فرشتے نیکی کے اہل ہیں، خطا کے اہل نہیں، غلطی کے اہل نہیں۔ تو یہ انسان کو پیدا کیا گیا یہ ساری صفات دے کر، ساری خواہشات دے کر، ساری ضروریات دے کر، اور پھر وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، اس لیے میں نے پیدا کیا انسان کو بھی جنات کو بھی۔ اب اس کا تقاضا تو اصل میں یہ تھا، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اصل میں کہتے ہیں ایک ایسا عمل
جو صرف اپنے مالک کے سامنے اپنی عز و نیاز کا مظاہرہ کرے اور مالک کی پرستش کرے، جیسے نماز میں ہوتی۔ نماز کا اور کوئی مقصد ہے نہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے مالک کے دربار میں جا کے کھڑا ہو جاؤں، اپنے عز و نیاز کا مظاہرہ کروں، اس کی تسبیح کروں، اس کی تحمید کروں، اس سے دعائیں مانگوں، اس کے آگے جھک جاؤں، اس کے آگے اپنی پیشانی ٹکا دوں۔ یہ ہے عبادت۔ تو جب پیدا ہی کیا گیا عبادت کے لیے تو اس کا اصل تقاضا تو یہ تھا کہ انسان بالغ ہونے کے بعد کوئی اور کام ہی نہ کرے، بس عبادت ہی کرتا رہے، کیونکہ پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا، تو بس نماز پڑھتا رہے اور تسبیح کرتا رہے اور عبادت کے جتنے معروف اعمال ہیں وہ انجام دیتا رہے، ساری زندگی اسی میں گزار دے، کوئی اور کام نہ کرے۔ لیکن جس نے یہ فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ چونکہ علیم و خبیر ہے اور ساتھ میں رحمان و رحیم ہے، اس لیے اس نے یہ کرم فرمایا دیا کہ چلو بھائی، نماز سارے دن 24 گھنٹے پڑھنا تمہارے ذمہ لازم نہیں، 5 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ روزے سارے سال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے سال روزے کی حالت میں رہنا ہم نے تمہارے ذمہ فرض نہیں کیا، رمضان آئے تو روزے رکھ لیا کرو۔ سال میں 1 مرتبہ اگر صاحب نصاب ہو زکوٰۃ دے دیا کرو، ساری زندگی میں 1 مرتبہ اگر طاقت ہو تو حج کر لینا، بس یہ تو تمہارے ذمہ فرض ہے۔ باقی تم اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے، اپنا روزی کمانے کے لیے تم آزاد ہو، روزی کما سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی بھی کر سکتے ہو، اپنا اچھا وقت بھی گزار سکتے ہو، یہ سب اجازت دے دی میرے مالک نے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ یہ فرما دیا کہ اصل عبادت تو بے شک وہ تھی جو آج ہم پڑھیں گے، جمعہ کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں گے اور سنتیں پڑھیں گے، اصل عبادت تو یہ تھی۔ لیکن اے ضرورت مند انسان، کیونکہ ہم تیری ضروریات سے بھی واقف ہیں، تیری خواہشات سے بھی واقف ہیں، اس واسطے نہ صرف یہ کہ میں نے تمہاری روزی کمانے کو بھی جائز کر دیا، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کو بھی جائز کر دیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن نہ صرف جائز کر دیا بلکہ اگر تم اس میں اچھی نیت کر لو تو اس کو بھی میں نے عبادت ہی شمار کر لیا۔ روزی کماؤ تو کس نیت سے کماؤ؟ اس نیت سے کماؤ کہ اللہ نے میرے اوپر میرے نفس کا بھی حق رکھا ہے، اللہ نے میرے اوپر میری بیوی بچوں کا بھی حق رکھا ہے، اور ان کو کے لیے روزی میں اس لیے کما رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر ان کے حق رکھ دیے ہیں، اور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیے۔ روزی کمانے کا کوئی طریقہ ایسا نہیں جو آپ نے اختیار نہ فرمایا ہو۔ تجارت آپ نے کی، زراعت آپ نے کی، مزدوری آپ نے کی، تو جتنے طریقے ہوتے ہیں
روزی کمانے کے ان میں سے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انجام نہ دیا ہو. تو میں جو یہ کر رہا ہوں یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے کر رہا ہوں. تو اب جو روزی کماؤ گے اس کو بھی کیا قرار دے دیا؟ اس کو بھی عبادت قرار دے دیا اچھی نیت سے. کھانا کھاؤ گے تو بھوک لگے گی تو کھاؤ گے، اور ایک تو صورت یہ ہے کہ غفلت میں کھا جاؤ، بھائی کھانا آیا آؤ بس پل پڑو اس پر اور کھاؤ، بس کھا رہے، یہ پتہ نہیں نہ اس کا احساس ہے کہ کہاں سے آیا، کس نے دیا، اس کا کوئی شکر ادا کرے، اس کا دھیان نہیں. غفلت کی حالت میں کھانا کھا کے اٹھ گئے تو ناجائز تو پھر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اے غافل بندے میں نے اس کو گناہ شمار نہیں کیا تیرا کہ تم مجھ سے غافل ہو کر کھانا کھا رہا ہے. تجھے احساس نہیں ہوتا کہ یہ لقمہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے یہ آیا کہاں سے. تو کہتا ہے میں نے اپنے قوت بازو سے کمایا، لیکن دیکھ یہ روٹی کا ٹکڑا جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ تیرے ہاتھ اور تیرے حلق تک پہنچانے کے لیے میں نے اس کائنات کی تمام طاقتوں کو تیرے آگے مسخر کیا ہے. روٹی کہاں سے بن گئی؟ گندم سے، آٹے سے. آٹا کہاں سے بنا؟ گندم سے. گندم کہاں سے آیا؟ زمین سے. کاشتکار کا کام صرف اتنا تھا کہ اس نے بیج ڈال دیا، ہل چلا کر اندر ڈال دیا، اب اس کے بعد اس کے قدرت میں کچھ نہیں ہے. کاشتکار کی قدرت میں کون ہے جو اس زمین کے گہرائیوں میں، ان تاریکیوں میں اس بیج کو کومپل بنا رہا ہے، اس بیج کی نشو و نما کر رہا ہے، اس بیج کو بڑھا کر اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ چھوٹی سی کومپل ہے ایسی کہ ایک ہاتھ انگلی لگاؤ تو گر جائے، وہ اتنے بھاری زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے، اور وہ پھر کھیت کی شکل اختیار کرتی ہے. اس کے اوپر ہم بارشیں برساتے ہیں، چاند اور سورج اس پر اپنی کرنیں بکھیرتے ہیں، وہ کرنیں اس کی نشو و نما میں مددگار ہوتی ہیں. پھر کس طرح وہ اگتا ہے، کس طرح اس کو کاٹا جاتا ہے، کس طرح وہ آٹا بنتا ہے اور کس طرح تمہارے ہاتھ میں پہنچتا ہے، تو یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا جو میں کھا رہا ہوں یہ کہاں سے آ گیا، کس نے مجھے دے دیا. کائنات کی جتنی طاقتیں اس کے اوپر صرف ہوئی، تو اس غفلت کی حالت میں کھا رہا ہوں. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس کو گناہ ہونا چاہیے تھا، ایک گناہ ہونا چاہیے تھا. اگر ایک آپ کا محسن ہے وہ روزانہ تیار کھانا لا کر آپ کو فراہم کر دیتا ہے، چپکے سے لا کے رکھ جاتا ہے، اور آپ کو اس میں کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ مزے سے کھا لیتے ہیں، کبھی دھیان بھی نہیں آتا کبھی یہ کون میرے ساتھ یہ احسان کر رہا ہے، کبھی دھیان بھی نہیں آتا. کتنی بڑی احسان فراموشی ہوگی. لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں چلو تم نے غفلت میں بھی کھا لیا تو ہم اس کو گناہ شمار نہیں کرتے، لیکن اگر اس میں تم نے مجھے یاد کر کے کھا لیا، مجھے یاد کر کے کھا لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یہ محض جنتر منتر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ اسی فلسفے کی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لقمہ میرے ہاتھ میں کس نے بھیجا ہے،
اس رحمان اور رحیم نے بھیجا ہے جس نے کائنات کی ساری طاقتوں کو میرے آگے رام کر کے یہ لقمہ میرے منہ تک پہنچایا. تو اگر تم نے یہ کر لیا، صرف اتنا کام کہ مجھے یاد کر کے کھا لیا تم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانے کے بعد کہہ دیا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، بس اتنا کام تم نے کر لیا تو میں نے سارے کھانے کو تمہارے عبادت بنا دیا. صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہیں اجازت دی، صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہارے لیے اس کو گناہ نہیں قرار دیا، بلکہ اس کو عبادت بنا دیا. یہی حال سارے مباح کاموں کا ہے. جتنے کام بھی جائز ہیں شریعت میں، ناجائز نہیں ہیں، ان کو بھی اگر صحیح نیت سے ادا کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہی حقیقت بیان فرمائی صحابہ کرام کے سامنے کہ اگر تم کسی راستے میں سے کوئی کانٹا ہٹا دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، تم کسی دکھی کا دکھ دور کر دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی حاجت پوری کر دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. یہ ساری باتیں آپ نے بیان فرمانے کے بعد پھر فرمایا یہاں تک کہ تم اگر اپنی بیوی کے ساتھ جائز بیوی کے ساتھ جو اپنی جنسی ضرورت پوری کرتے ہو، جنسی خواہش کی تکمیل کرتے ہو، یعنی مباشرت کرتے ہو، جمع کرتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے. کرتے رہے ہو اپنے خواہش کے لیے، لیکن اگر تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ نعمت، یہ بیوی کی نعمت مجھے کس نے دی؟ اللہ نے دی. اس کی طاقت مجھے کس نے دی؟ اللہ نے دی. اور اس کو جائز کسے قرار دیا؟ اللہ نے قرار دیا. اور اس واسطے اس وقت بھی بے پردہ ہونے سے پہلے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یہ کہہ کہ اللہ یہ کام بھی میں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، اور اللہ دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھے گا، اور اگر میری کوئی اولاد ہو تو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے گا. یہ کر کے وہ کرو گے وہ بھی عبادت. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں وہ تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ اس پر کیسے ثواب ہے، اس کو کیسے عبادت قرار دے لیا گیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنی یہ خواہش حرام طریقے سے پورے کرتے، ناجائز جگہ پر پوری کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا بے شک گناہ ہوتا. تو فرمایا جب تم نے حرام سے بچ کر حلال طریقہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا، اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو قسم کی عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے بندے کو، یعنی ہمارے اوپر احسان کر کے پیدا. تو اصل عبادت تو یہ تھی نا کہ سجدے میں پڑے رہتے، اس کے آگے جھکے رہتے، زبان پر سوائے اس کی ذکر، اس کی حمد، اس کی تسبیح کے کچھ اور نہ ہوتا، اور کسی اور مشغلے کو ہمیں دنیا میں آ کر اختیار ہی نہ کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل عبادت تھی اس کو تو چند تھوڑے سے اوقات کے حد تک محدود کر دیا. بس اتنا کر لو تو تمہاری اصل عبادت ہو گئی. 5 وقت پڑھ لو بس ادا ہو گئی تمہاری. رمضان میں رکھ لیا کرو روزے، ادا ہو گئی. ساری زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لو، ادا ہو گئی.
سالانہ زکوٰۃ دے دو، ادا ہو۔ اصل عبادت تو بہت مختصر وقت میں بندہ ادا کر لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بنایا ہے اس طرح کہ ایک مسلمان جب شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جائز خواہشات اور ضروریات کو پورا کرتا ہے تو وہ بھی حسن نیت سے عبادت بن جاتا ہے۔ اس طرح پھر ساری زندگی عبادت، تمہارا سونا بھی عبادت، تمہارا جاگنا بھی عبادت، تمہارا کھانا بھی عبادت، تمہارا پینا بھی عبادت، تمہارا روزی کمانا بھی عبادت، تمہاری تجارت بھی عبادت، تمہاری ملازمت بھی عبادت، تمہاری کاشتکاری بھی عبادت، سبھی کچھ عبادت۔ تو مقصد زندگی اس طرح پورا ہو رہا ہے، کچھ اصلی عبادتوں سے اور کچھ ایسی عبادتوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حسن نیت کی بدولت عبادت قرار دے دیا۔ تو اب مقصد زندگی پورا، اب کیا ہوا کہ اب انسان اگر کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، جب تک شریعت کے دائرے میں رہ کر رہا ہے، حلال و حرام کا فرق رکھ کر رہا ہے، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے جو جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا تھا اس مقصد کو تو ادا کر رہا ہے، کیونکہ حلال طریقے سے کر رہا، رشوت تو نہیں کھا رہا، کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا، کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہا، کسی کے مال پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا، بلکہ ہم نے جو طریقے تجھے بتائے ہیں اس کے مطابق تو زندگی گزار رہا ہے، تو تیری ساری زندگی کو ہم نے عبادت بنا دی۔ یہ معنی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت۔ اس کو مختصر لفظوں میں یہ بھی اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہاں عبادت کا جو لفظ ہے وہ جو کہنا چاہیے کہ اپنی جبلت کے اعتبار سے جو اعمال عبادت ہیں ان کو بھی شامل، اور جو حسن نیت سے عبادت بنتی ہیں ان کو بھی شامل، لہذا اگر اس کو ایک لفظ میں تعبیر کیا جائے تو وہ ہے اطاعت، اللہ تعالی کی اطاعت۔ اس کے ساتھ اگر آدمی زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مقصد تخلیق پورا ہو رہا ہے، اور اگر وہ اس طرح غافل پڑا ہے کہ بس نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ کا اہتمام ہے، اور غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، ایک جاہل کی طرح، ایک نادان کی طرح کما بھی رہا ہے اور نادان کی طرح کھا بھی رہا ہے، غفلت کی حالت میں کھا بھی رہا ہے، تو یہ جانوروں کی زندگی ہے، یہ انسان کی نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنے منعم حقیقی کا شکر گزار ہو، اس کا احسان مانے، اور جو اس طرح وقت گزار رہا ہو تو وہ در حقیقت ناشکرا ہے، جانور ہے، وہ انسان نہیں۔ تو انسان سے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے بھائی، تیری ضرورتیں برحق، تیری خواہشیں جائز خواہشیں برحق، تو ضرور ان ضرورتوں کو پورا کر، لیکن مجھے نہ بھولنا، تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز کے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بس یہ ہے مما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اپنی حقیقت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی احسانات کو پیش نظر رکھے۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے
کہ عادت ڈال لی جائے اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی مجلس میں باقاعدہ بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ ذکر کرے، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ہلکی آواز ہی سے صحیح، تو چپکے چپکے ذکر کرتے، اذکروا ربکم تضرعا وخفیہ، چپکے چپکے پکارا کرو مجھے، چپکے چپکے میرا ذکر کیا کرو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تمہاری ساری زندگی عبادت بن جائے گی، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ غفلت کے پردے نگاہوں سے ہٹا دیں گے۔ لہذا یہ اوقات زندگی جو ہے نا بڑی قیمتی چیز ہے، پتہ نہیں کب چھن جائے، کب موت آ جائے اور زندگی کا وقت ختم ہو جائے، مہلت ختم ہو جائے، تو جو ایک ایک لمحہ اس کو تول تول کر خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام، اور سب سے اچھا رضا کا کام یہ ہے کہ ذکر رہے زبان پر، چلتے پھرتے ہوتے، کوئی محنت نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وقت بھی نہیں، کیونکہ چلنا تو ہے ہی، تمہیں پھرنا ہے، چلنا ہے، اس میں ذکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف پڑھتے رہو، تو بس یہ اس طرح بندے کی ساری زندگی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو حقیقتاً عبادت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔